فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. سزا دینے والا، جزا دینے والا، سزا دینے والا، جزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا. سزا دینے والا، جزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا. کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے، کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے، وہ بخشش کے دریا بہا دینے والا. ہمیں تو طلب سے بھی زیادہ ملا ہے، ہمیں تو طلب سے بھی زیادہ ملا ہے. وہ منگتوں کو سلطان بنا دینے والا. ذرا غور تو کر تو قبروں پہ جا کر، ذرا غور تو کر تو قبروں پہ جا کر، وہ مٹی میں ہیرے ملا دینے والا. سزا دینے والا، جزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا. اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، مگر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز ورد پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، رب العالمین نے
رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور پھر اس رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی بھی ہمیں توفیق نصیب فرمائی۔ وہ آخری عشرہ جس کے اندر رب العالمین نے شب قدر کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، وہ آخری عشرہ بھی اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں نصیب فرما دیا۔ اس نعمت پر جتنا بھی اس مالک کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ آقا علیہ السلام ممبر پر تشریف لائے تو پہلے درجے پہ قدم رکھا تو آمین فرمایا۔ مشہور حدیث ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو پھر آمین فرمایا، تیسرے پہ قدم رکھا تو پھر آمین فرمایا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آج سے پہلے آپ کے معمولات میں ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی، لیکن آج کچھ عجیب دیکھا ہے۔ تو میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب پہلے درجے پہ میں نے قدم رکھا تو جبریل امین آئے اور آ کر انہوں نے ایک بد دعا کی اور میں نے اس پر آمین کہا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ رحمت للعالمین پیغمبر جس کے دل میں پوری امت کا درد ہے، وہ اس دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ کیا کہا؟ دعا کی انہوں نے کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پایا مگر پھر بھی اپنے رب کو راضی کر کے بخشش کا اعلان نہ کروا لیا، وہ آدمی ہلاک ہو۔ تو اس پر حضور علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی اسی طرح گزر جائے جس طرح آیا تھا، اور ہم اپنے رب کو راضی نہ کر پائیں تو پھر ہلاکت یقینی ہے، بربادی یقینی ہے، تباہی یقینی ہے۔ لیکن ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام نے ہمیں امید کی ایک روشن کرن بھی دکھائی ہے کہ تم اپنے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ایک مرتبہ کہہ دو یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تمہارے دل میں ندامت ہو، احساس ندامت ہو، اپنے گناہوں کا اقرار ہو تو اللہ رب العزت تمہارے جانے میں تو دیر ہو سکتی ہے مگر اللہ کے دیر معافی دینے میں دیر نہیں ہوتی، بلکہ وہ مالک تمہیں فوراً معاف فرما دے گا۔ اور اللہ رب العزت سے معافی مانگنے میں بندہ تاخیر کرتا ہے مگر اللہ کا دریائے رحمت جوش میں ہوتا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ جیسے عرض کیا تھا کہ وہ اللہ اپنے بندوں کے اعمال کا قدردان ہے، کہ جو اعمال بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اللہ اس بندے کے اس عمل کی قدر فرماتے ہیں اور اس کو اس کے اوپر صلہ عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر جب بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے بخشش کے دریا بہا دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا تو آپ میدان کے اندر نکل گئے۔ میدان کے اندر نکل کے آپ استغفار کر رہے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب یہ استغفار کی کثرت ہو رہی ہے۔ آپ کے ساتھی آپ کو دیکھ رہے تھے، کہنے لگے حضرت آپ نکلے تو ہیں بارش طلب کرنے کے لیے، اللہ سے بارش مانگنے کے لیے نکلے ہیں اور آپ استغفار پہ استغفار استغفار پہ استغفار کری جا رہے ہیں۔ تو آپ نے خاموشی اختیار کی، کچھ نہیں بولے، آپ استغفار کرتے رہے یہاں تک کہ بارش آسمان سے برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آسمان سے بارش برسی تو پھر فرمایا کہ کیا تم اللہ کا فرمان قرآن مقدس میں پڑھتے نہیں؟ رب العالمین فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اپنے رب سے استغفار کرو، تمہارا رب تمہیں بخش دے گا۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور آسمان سے تم پر بارشیں نازل کر دے گا۔ اور یہ اللہ کا قانون ہے
جب تم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے اللہ حالات کو تمہارے موافق کر دیں گے. تمہارے حالات تمہارے خلاف چل رہے ہیں، اور آج میں اور آپ اگر غور کریں اپنے حالات کا جائزہ لے کر تو سچی طور بات بتائیے گا کیا آج ہمیں استغفار کی ضرورت نہیں؟ آج ہماری کھڑی ہوئی فصلیں تباہ ہو گئی. یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اپنے اعمال جس طرح کے اوپر بھیجنے ہیں ویسے ہمارے فیصلے نیچے آنے ہیں. ہم نے اپنے اعمال کو بربادی کی طرف خود دھکیل دیا ہے. ہم نے اپنے اللہ سے معافی، ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام کی حالت کیا ہے؟ ایک ایک مجلس میں 70 بار 100 بار استغفار کر رہے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں. حالانکہ وہ شخصیت گناہوں سے پاک ہے، میرے محبوب سے گناہ نہیں ہوتا تھا، معصوم عن الخطا ہے حضور علیہ السلام. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت سے استغفار کر رہے ہیں، گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اللہ سے استغفار کر رہے ہیں. پیغام کیا تھا؟ امت کے لیے سبق تھا کہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگنا کہیں اپنے پروردگار سے بھول نہ جانا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے چھوٹے بچے جو مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتے تھے ان کو بلا لیتے تھے قریب، اور بلا کر نا ان کو پاس بٹھا لیتے اور بٹھا کر کہتے تم ابو ہریرہ کے لیے مغفرت کی دعا مانگو. استغفروا لأبی ہریرہ، استغفروا لأبی ہریرہ، استغفروا لأبی ہریرہ. ابو ہریرہ کے لیے مغفرت کی دعا مانگ دو. ادھر وہ بچے، معصوم بچے ہاتھ اٹھا کر کہتے کہ اے اللہ ابو ہریرہ کو معاف فرما دے، ابو ہریرہ کی مغفرت فرما دے. فوراً حضرت ابو ہریرہ بھی ہاتھ اٹھا لیتے اور کہتے مولا میرے ہاتھوں کو نہ دیکھنا، ان معصوموں کے ہاتھوں کو دیکھ لو. یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو مدرسے میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، یہ ہاتھ اٹھا کر آپ کے دربار کے اندر ہاتھ بلند کر کے میرے لیے دعا کر رہے ہیں کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے. تو مولا ان بچوں کی، معصوم بچوں کی دعا کو قبول کرتے ہوئے مجھے معاف فرما دیجئے. تو یہ ایک مزاج بنا ہوا تھا کہ صحابہ اکرام اپنی گناہوں کو اپنے، حالانکہ وہ لوگ بڑی تقوی والی زندگی گزارتے تھے لیکن اس کے باوجود ڈرتے رہتے تھے. کہتے ہیں نا صحابہ نیکیاں کر کے بھی روتے تھے، ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے. صحابہ نیکیاں کر کے بھی روتے تھے، نیکیاں کر کے بھی ان کے آنسو نہیں رکتے تھے. ہم گناہ دن رات کیے جا رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں گناہ پر گناہ ہم کیے جا رہے ہیں، کرم کے سہارے جیے جا رہے ہیں. یہ اللہ بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا. یہ جملہ بڑا عام ہے ہماری زبان پر، اللہ بڑا کریم ہے. وہ بھائیو جہاں اللہ کی صفت کریم ہونا ہے وہاں اللہ کی صفت جبار اور قہار ہونا بھی ہے. اللہ پکڑتا بھی ہے، ان بطش ربک لشدید، یہ بھی اللہ کی صفت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو پکڑتا بھی ہے، اللہ اپنے بندوں کا مواخذہ بھی فرماتا ہے. تو میرے بھائیو صحابہ اکرام نے ہمیں اپنی زندگی سے سبق دیا ہے کہ اپنے اللہ کے سامنے آنسوؤں کا بہانا، اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا. آج لوگ بڑی جلدی شکوے شروع کر دیتے ہیں، جی ہم تو استغفار اتنا کرتے ہیں، ہم تو جناب اتنی معافیاں اللہ سے مانگتے ہیں. مولوی صاحب ہمارے حالات بہتر ہو ہی نہیں رہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، ہمارے حالات کے اندر تبدیلی آ ہی نہیں رہی. میرے بھائیو کبھی غور کر کے دیکھیں، کبھی غور کر کے دیکھیں، ایک آدمی کے جسم میں اگر پھوڑا نکلا ہوا ہو تو کیا کرتا ہے؟ وہ سرجن کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور ڈاکٹر اس پھوڑے کے اندر سے وہ زہریلا مادہ نکال دیتا ہے اور نکالنے کے بعد اوپر پٹی باندھ دیتا ہے. ابھی وہ بڑی تکلیف میں، آدمی بڑی تکلیف میں ہے، اس لیے کہ وہ اس کا زخم ہے، زخم کی تکلیف ہے اس کو، لیکن کیا ہے کہ اس کے اندر سے زہریلا مادہ نکل چکا ہے. اب آہستہ آہستہ اس کی وہ تکلیف رفع ہو جائے گی، وہ دوائی کھائے گا، اللہ اس کو شفا عطا کر دیں گے. میرے بھائیو استغفار ہم نے اگر کر لیا، معافی اگر ہم نے اپنے اللہ سے مانگ لی، یقین جانیے گا آہستہ آہستہ اسی طرح ہے کہ ہمارے جسم سے گناہوں کا زہریلا مادہ نکل چکا ہے. اب آہستہ آہستہ اللہ ہمارے حالات کو بہتر فرمانا شروع کر دیں گے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا میری رحمت سے، مجھ سے مانگتے رہنا. تمہارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، تمہارے پروردگار کے دینے میں دیر نہیں ہو سکتی. اب وہ آدمی جس کے پھوڑا نکلا ہوا ہے، وہ آدمی اپنے زخم کو دیکھ کر پریشان تو ہوتا ہے کہ یار میرا زخم ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن اطمینان میں ہے کہ اب میری یہ حالت خطرے سے باہر ہے، اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ آدمی بھی ایسا ہی ہے. ابھی حالات کی اگرچہ گردش ہے، حالات کی تپش اس کو پہنچ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے اگر زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب العزت آہستہ آہستہ اس کے حالات کو اس کے موافق کرنا شروع کر دیں.
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا، مجھے اولاد نہیں ملی۔ فرمایا استغفار کیا کرو۔ ایک آدمی آیا حضرت کاروبار کے اندر بہتری نہیں آ رہی، کاروبار میں بڑی تنگی ہے۔ فرمایا استغفار کیا کرو۔ ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت ہماری کھیتیاں پھلی نہیں دے رہی، ہم بڑے پریشان ہیں۔ فرمایا استغفار کیا کرو۔ وہ ایک آدمی جو تینوں مجلسوں میں بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا حضرت سوال ایک ہی کیا سب نے، لیکن آپ نے سوال مختلف کیے سب نے، اور آپ نے جواب سب کو ایک ہی ارشاد فرمایا، سب کو کہا استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے سب سے جان چھڑوائی، سب کو ایک ہی بات کہہ دی۔ میں قربان جاؤں صلی اللہ کے ولی کی عظمت پر، فوراً ان کی اصلاح فرمائی۔ فرمایا میرے بھائی میں نے یہ اپنے پاس سے نہیں کہا، میرا اللہ اپنے قرآن میں کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تم استغفار شروع کر دو، اللہ تمہارے حالات کو بہتر کرنا شروع کر دیں گے، تمہاری کھیتیاں پھل دینا شروع کر دیں گے، آسمان تم پر وقت پر بارش برسانا شروع کر دے گا، اللہ تمہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما دیں گے، تمہاری ساری پریشانیاں اللہ استغفار کی برکت سے دور فرمائیں گے۔ استغفار کو تم اپنے معمولات زندگی کے اندر شامل کر لو، اللہ تمہارے حالات کو بہتر کرنا شروع کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اس عشرے کے اندر اللہ سے ہم گناہوں کی معافی مانگے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا عرض کیا تھا، یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا کروں؟ میرے محبوب نے کیا کہا تھا؟ کہا اپنے رب سے استغفار مانگنا، اللہ سے یہ دعا کرنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اگر شب قدر مل جاتی ہے، لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے، اس میں یہ دعا پڑھنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، استغفار کرتے ہوئے اپنے رب سے اس کی رحمت کو طلب کرنا۔ جب تم یہ کرو گے